کی پارٹی نہیں ہے, یہ کلنٹن کی پارٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ جو ہے پارٹی اب جو بائیڈن کی ہے, جو بہت مطلب عمر رسیدہ ہیں, اور اگر آپ وہاں مطلب باقی لیڈرشپ کو بھی دیکھ لیں تو خاصی عمر رسیدہ ہے. اسپیکر نینسی پیلوسی, سابق اسپیکر جو نینسی پیلوسی ہیں, ان کی عمر بھی بہت زیادہ ہے. تو اب ایک نئی جنریشن آ رہی ہے وہاں پہ بھی, جہاں یہاں فار رائٹ ہے جو کہ ریپبلکن پارٹی کو جو ہے وہ پرابلمٹائز کر رہا ہے بیٹھ کے, اسی طریقے سے فار لیفٹ بھی ہے, ٹھیک ہے, اور ینگر جنریشن آف پالیٹیشینز ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم مجموعی طور پہ امریکہ کی جو سیاست ہے وہ ایک ایسے دور سے گزر رہی ہے کہ جہاں پہ اب ٹرانزیشن آنا ہے, اور کہنے کا مقصد یہ کہ یہ وقتاً فوقتاً یہ ٹرانزیشن آتے ہیں, آتا رہتا ہے. آپ نے ذرا سا تھوڑا سا تاریخ کے اوپر ٹچ بھی کیا کہ کس طرح سے یہاں چیزیں ہوتی رہی ہیں. ایک بڑی اچھی بک میں نے پڑھی تھی کچھ عرصہ پہلے, اینڈ آف امریکن ایرا, یہ ڈاکٹر چارلز کپچن کی بک ہے, جو کہ بل کلنٹن صاحب کے جو کہ نیشنل سیکیورٹی کی جو ان کے ایڈوائزری ٹیم تھی اس کے ممبر تھے. کیونکہ یہاں چیزیں ہوتی ہیں پھر ٹھیک ہو جاتی ہیں, لیکن جب ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کی جو وائبریشنز جاتی ہیں اس کا جو ہے امپیکٹ پڑتا ہے. یہ ان کا ایک طرح سے یہ ان کا پوائنٹ تھا. اب جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, اگر امریکہ جو ہے کے اندر اگر پرابلمز ہو رہے ہیں اور امریکہ اپنے انورڈ لوکنگ فیز میں واپس آ چکا ہے, چاہے وہ 10 سال کے لیے آیا ہے یا 15 سال کے لیے آیا ہے, جتنے عرصے کے لیے آیا ہے, لیکن ریالٹی یہ ہے کہ باقی دنیا کے اندر بھی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو کہ امریکہ کو اس وقت چیلنج کر سکے. تو یہ فرق ہے, ٹھیک ہے. رشیا کا حال سب کے سامنے, اس کی ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو کوئی بھی یہ کہہ رہا تھا یوکرین کی جنگ سے پہلے کہ جی رشیا اب امریکہ کو, کیونکہ بڑی باتیں کی جاتی تھی کہ دیکھیں وہ سارے کا سارا جو پرسیپشن تھا وہ دھرے کا دھرا رہ گیا یوکرین کی جنگ کے اندر. تو رشیا انڈیڈ این اکنامک پاور, دوسری بڑی جی ڈی پی کے اعتبار سے دنیا کی طاقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن چائنا کے اندرونی حالات جو ہیں وہ امریکہ کے اندرونی حالات سے زیادہ ایکیوٹ ہیں, کیونکہ وہاں پہ ایک آمرانہ نظام ہے, ایک پارٹی, سنگل پارٹی کی حکومت ہے 1949-50 کی سے لے کے اب تک, اور وہ اب ایک پرسنل ڈکٹیٹرشپ بن رہی ہے صدر جی جنگ پنگ کی قیادت میں. تو وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کا جو ہے, اب وہ بھی, یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی ڈھکی چھپی ہے, اس کے اوپر بھی بہت تبصرے ہوتے ہیں کہ پولیٹیکلی انسٹیبل ہے. پھر اکنامکلی جو ہے فرنٹ پہ اگر آپ آ جائیں, فائنینشلی پہ آ جائیں, تو وہاں پہ بھی بڑے حالات خراب ہیں. پھر اگر آپ کووڈ کو لے لیں بیٹھ کے, تو کووڈ نے ان کو بہت ایکسپوز کر دیا ہے کہ کتنی بڑی وہ طاقت ہے, کہ اگر یہ اتنی بڑی طاقت ہے, اگر یہ اتنی ہائی ٹیک طاقت ہے, تو اس نے وائی ڈز اٹ ہیو اے کووڈ پرابلم. تو کلیئرلی دیر از اے کوالٹیٹیو ڈفرنس ان کی ویکسینز میں, ان کے سسٹم کے اندر اور جو ویسٹ کے اندر ہے. پھر ٹیکنالوجی میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو وہ اس لیول کی ٹیکنالوجی نہیں پروڈیوس کرتے جس لیول کی ٹیکنالوجی اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ امریکہ کے اندر ہوتی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں ابھی ڈائریکٹریٹ آف نیشنل انٹیلیجنس کی ایک گیدرنگ میں تھا اس پچھلے ہفتے, جو کہ 3-4 دن ہوئے. تو یہ گیدرنگ ڈائریکٹریٹ آف نیشنل انٹیلیجنس جو ہے امبریلا گروپ ہے امریکہ کے تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کا, اور وہ آفس آف ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس جو ہے بیسکلی کیومولیٹ کرتا ہے تمام انٹیلیجنس اور پھر وہ وائٹ ہاؤس کو بھیجتا ہے. تو ان لوگوں نے, ان کا ایک ادارہ ہے, اس کا نام ہے IARPA, ٹھیک ہے. IARPA جو ہے وہ انٹیلیجنس ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹس ایکٹیویٹی کے نام سے ہے. یہ IARPA جو ہے ڈارپا کے بیسس پہ آنا ہے. وہ گیدرنگ کی جا رہی تھی اور اس میں مجھے بھی جو ہے شرکت کا موقع ملا, کیونکہ میں ٹیک کی دنیا سے نہیں ہوں, لیکن میں اس لیے گیا تھا کیونکہ وہاں پر انالیسس کی بات ہو رہی تھی. وہ اب ایک ایسا سافٹ ویئر کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو انسانوں کو تو ریپلیس نہیں کرے گا, ہیومن اینالسٹ کو ریپلیس نہیں کرے گا, لیکن جو رپورٹ ہیومن ایک اینالسٹ کریٹ کرتا ہے اس کی ویکنسز کی نشاندہی کرے گا. اس کے اندر جو ہے وہ ایویڈنس کے اعتبار سے اور جو ریزن کے اعتبار سے کہ جی کیا لاجیکلی یہ آرگومنٹ ساؤنڈ ہے یا نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ I brought this up کہ تاکہ جو ہے سننے اور دیکھنے والے یہ سمجھ سکیں کہ فرق کتنا ہے. ایک طرف کووڈ کو نہیں سنبھالا جا پا رہا اور ایک طرف دوسری طاقت ہے. اس کے تمام پرابلمز اپنی جگہ پر ہیں. پرابلم کا سکیل کے ساتھ حساب ہوتا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کی جو ہے چھوٹی اکانومی ہے
اور اگر آپ کی اکانومی میں کوئی جو ہے پرابلمز آتے ہیں تو آپ کے پورے ملک کے اندر جو ہے اس کے اثرات محسوس ہوتے ہیں. جبکہ ایک بڑی اکانومی ہے اس کے اندر اگر پرابلم جو ہوتے ہیں وہ اس نوعیت کے نہیں ہوتے کہ وہ اس پوری ریاست کو یا اس ملک کو ہلا کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے اندر جو حالات ہیں وہ دیکھیں, وہ جو ہے پوری کی پوری ریاست شیک اپ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کسی مضبوط فاؤنڈیشنز پہ نہیں کھڑی ہوئی. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم یہ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر جو پرابلمز ہیں ان کو اسکیل کے اعتبار سے دیکھیں, ان کو حساب ہماری عادت ہے, اور یہ صرف ہماری نہیں ہے پوری دنیا کے اندر ہے, کہ امریکہ کے اندر کوئی اگر ایسی کوئی بات ہو جائے تو فوراً جو ہے ہم یہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جی بس امریکہ کا تو کوئی زوال آ رہا ہے. پاکستان میں ایک ہیوک مچا ہوا ہے, پولیٹیکل ہیوک مچا ہوا ہے. اب کا سینیریو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کیا ہونے جا رہا ہے؟ جو میں کہوں گا وہ لوگوں کو بات پسند نہیں آئے گی, اور وہ کہتے ہیں نا کہ یو ہیو ٹو بی دا بیئرر آف بیڈ نیوز. تو میں ایک اسٹریٹجک اینالسٹ ہوں, میں تو اسٹریٹجکلی دیکھتا ہوں چیزوں کو کہ جو ٹرینڈز ہیں اکنامک, پولیٹیکل, سوشل, جیو پولیٹیکل, جتنے بھی ٹرینڈز ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ مجموعی طور پہ کیا پکچر, کیا تصویر بناتی ہے. تو دیکھیں جو پاکستان کی ریاست کے اوپر سٹریس اور سٹرین ہے اس وقت, اندرونی اور بیرونی, بالخصوص اندرونی, تو اس کے اگر آپ مطلب زاویہ سے دیکھیں تو پاکستان جو ہے از facing a huge threat to its stability, to its security, اور اس کی پراسپیرٹی تو مطلب ہے ہی نہیں, مطلب وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں, مطلب وہ تو دور کی بات ہو جاتی ہے کہ آپ کے پاس 4 بلین کے ذرا سے اوپر آپ کے ریزروز ہیں. کب تک وہ جو یہ فگر بھی سسٹین ہوتی ہے کچھ پتہ نہیں ہے. اور صرف یہ ہے مطلب اس وقت بھی ایلیٹ کیا دیکھ رہی ہے کہ کسی طریقے سے کہیں سے کو پیسے آ جائیں. ٹھیک ہے, یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف آپ کو کچھ دے دیتا ہے, سعودی عرب آپ کو کچھ رقم دے دیتا ہے, یو اے ای دے دیتا ہے, چین دے دیتا ہے, دیگر اور جگہوں سے آپ کو پیسے آ جاتے ہیں, تو کسی طریقے سے آپ جو ہے خطرے کے اس دہانے سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں. بس اس کو جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. دیکھیں وہ فرسٹ آرڈر آف بزنس ضرور ہے, لیکن وہ آپ انگریزی کا محاورہ ہے, you're only kicking the can down the road. کچھ عرصے کے بعد پھر سے وہی حالات ہوں گے. اور یہ تاریخ ہے پاکستان کی کہ بے تحاشا پیسہ جو ہے ایوب خان کی جو ہے دور میں آیا, بے تحاشا پیسہ ضیاء الحق کے دور میں آیا, بے تحاشا پیسہ مشرف انتظامیہ کے دور میں آیا, لیکن جو ہے نظام کو نہ چلنے دیا گیا. پھر مس مینجمنٹ, اور جب آپ کسی چیز کو نیگلیکٹ کرتے ہیں, مس مینج کرتے ہیں, اور یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں پولیٹیکل اکانومی کی, پاکستان کی پولیٹیکل اکانومی کی, جو کہ مطلب آج سے 40 سال پہلے بھی پاکستان کی جو آبادی تھی 130-140 ملین, وہ بھی بڑی ریاست کہلائی جاتی ہے, چھوٹی ریاست نہیں تھی. کیا اگر آپ اب عوام پہلے سے اتنی پسی ہوئی ہے کہ وہ جو مشکل فیصلے ہیں جس سے عوام کو مزید پین ہوگی, وہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ پہلے سے حالات اتنے خراب ہیں, پہلے سے مہنگائی اتنی ہے, بے روزگاری اتنی ہے, برے حالات ہیں. اب آپ مزید جو ہے کیسے کریں گے, کیسے عوام کو ساتھ لے کے چلنا ہے؟ اس میں اسٹیٹسمین شپ کی ضرورت ہے. لیکن یہ ہے کہ اسٹیٹسمین شپ تو دور کی بات ہے, یہاں تو جو ہے ہم جو ہے ایک فش مارکیٹ کا سما ہے کہ ایک